السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صاحب زادہ آفیشل۔ ناظرین کرام، آج ہم نے آپ کے لیے ایک ایسے ویڈیو لے کے آئے ہیں کہ آپ بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک پوڈ کاسٹ میں، اور وہ ان کے بارے میں ان کے پچھلے جو باتیں وہ ریوائز کر رہا ہے، اور وہ ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کس طرح بندہ تھا اور اس نے کس طرح اپنی حکمرانی کی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان پر جو الزامات لگے ہوئے، عمران خان پر جو کیسز ہوئے ہیں، یہ کوئی کیسز نہیں ہے، یہ کوئی ایشوز نہیں ہے، تو یہ صرف اس کی بندش کا ایک ذریعہ رہ چکا ہے۔ تو آئیے اس پروگرام کو ہم بھی سنتے اور آپ بھی سنیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ نے کیا سر ایسا دیکھا عمران خان میں؟ آپ کئی ملاقاتیں بھی اس کی ہوئی کہ آپ نے ان کی وکالت کی کہ ریاست مدینہ کے لیے مومن آدمی، ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تو ہے نہیں جو اس نے بنانی، تو لوگوں کے تعاون سے بننی تھی۔ لوگ جھوٹ چھوڑیں، زنا چھوڑیں، شراب چھوڑیں، جوا چھوڑیں، قتل چھوڑیں، لڑائیاں چھوڑیں، اس سے ریاست بنتی ہے، نہ کہ کوئی بلڈنگ ہے جو کھڑی کر کے کہتا کہ یہ ریاست بنتی۔ یقین تھا کہ عمران خان اتنی ہمت سے جیل کاٹ لے؟ یقین تھا، 100% یقین تھا۔ جو اس سے ملاقاتیں ہوئیں، اس کا عزم دیکھا، حوصلہ دیکھا، اس سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ کبھی ڈیل نہیں کرے گا۔ دل نہیں کرتا اڈیالہ جیل جا کے؟ نہیں، وہ تو ملنے ہی نہیں دیتے تو کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ جا کر اسے؟ کہوں گا شاباش، کمال کر دیا، تاریخ بدل دی تم۔ آپ خود سوچیں، اپنی عمر میں آپ کی تو لائن ہی ہے، جی ایسی استقامت دیکھیے کسی میں؟ نہیں دیکھتا۔ تو اللہ کے خوف اور یقین کے سوا کوئی یہ کر سکتا ہے؟ ہجری میں عدت کا کبھی کوئی کیس نہیں بنا۔ جھوٹ کے نہ پاؤں ہوتے ہیں نہ سر ہوتا ہے، بھلا عدت بھی کوئی مقدمہ بن سکتا ہے؟ اس میں صرف عورت کی گواہی چلتی ہے، لیکن اب چونکہ اس کو جیل میں پھنسا کے رکھنا، لہذا کوئی ایک کیس تو سچا بتائیں جو اس پہ ہوا ہو۔ توشہ خان تو ایک گھڑی جو آدمی پوری جائیداد شوکت خانم کے نام کر چکا ہو، وہ ایک گھڑی پہ بک جائے گا۔ خود سوچ، ہمیشہ ظلم مٹتا ہے اور مظلوم پنپتا ہے۔ آپ نے سن لیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب اس شخص کے پاس پوڈ کاسٹ میں یہ بات کہہ رہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ ایک سچا آدمی ہے۔ اس سے سوال کیا گیا کہ آپ عمران خان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کیوں آپ کو پسند ہے، بہت سے ملاقاتیں بھی ہوئے ہیں، تو مولانا طارق جمیل صاحب وہ کہہ رہے کہ وہ سچا انسان ہے، اور اس کے ساتھ میں نے جتنی بھی ملاقاتیں کی ہے، جتنے باتیں کی ہے، اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے، اس کی وہ رویے سے پتہ چلتا ہے، وہ ہر بات پہ قسمیں اٹھا کے اس کے اس باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس بندے نے اپنی ساری مال و دولت اور بہت سی مال و دولت وہ شوکت خانم کے لیے، اپنے عوام کے لیے دیے، وہ کس طرح جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جس بندے نے اپنے عوام کے لیے صحت کارڈ کا اعلان کیا اور اپنے غریب عوام کی مدد کے لیے آج بھی اس سے لوگ استفادہ اٹھا رہا ہے، تو وہ بندہ کس طرح جو ہے نا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب بھی وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان وہ سچا آدمی ہے۔ اور ایک اور بات اس سے پوچھا گیا کہ آپ عمران خان کے ساتھ ملاقات کیوں نہیں کرتے آج، تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جانے نہیں دیتا، وہ میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے اور مجھے ملاقات کے لیے جانے نہیں دیتا۔ تو یہ بھی ایک اہم ایشو ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ آج بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور وہ عمران خان نے بہت سے کام ایسے کیے، جیسے اگر ہم ذکر کر لیں تو عمران خان کی جو کام ہے سولر سسٹم کا، جو مسجدوں میں کیا گیا ہے، اس دور میں لوگ جو ہے نا وہ مسجدوں میں بیٹریاں، چھوٹے چھوٹے بیٹریاں لے کے آتے تھے دیہاتوں میں، اور اب ایسا وقت آ گیا ہے عمران خان کے دور کے بعد کہ ہر مسجد میں سولر سسٹم لگا ہوا ہے، دیہاتوں میں سولر سسٹم لگا ہوا ہے، اور لوگ اس سے استفادہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم اقدام ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں صحت کارڈ کا، تو وہ بھی ایک اہم اقدام ہے کہ لوگ اس سے بہت سی فائدے اٹھا رہے ہیں۔
اور وہ اس کی قدر آپ غریب سے پوچھ لیں، اس کی قدر آپ اس بندے سے پوچھ لیں جس کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں تو اس کی اس قدر کی کیا معلومات ہوگی، اس کی قدر کی کیا حیثیت ہوگی اس کے ساتھ، تو وہ ان لوگوں سے پوچھ لے جس نے اس پہ اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، خود کی علاج کی ہے اور 1 روپیہ بھی اس کے نہیں استعمال ہوا ہے، تو ان لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھے۔